اہل بیت کے ساتھ محبت جو ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی کی بندش۔ رات کے وقت عبیداللہ بن زیاد کا حکم پہنچا کہ اگر ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تو اسی وقت جب کہ یہ حکم پہنچے پانی پر قبضہ کر لو، اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے پانی بند کر دو، اور اگر سپاہ شمر کے زیر کمان آ گئی ہے تو شمر کو اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی کی بندش۔ رات کے وقت عبیداللہ بن زیاد کا حکم پہنچا۔ یہ تیسرا قاصد آ گیا ہے جس نے پھر آ کر یہ کہا کہ اگر لڑائی شروع نہیں ہوئی تو اسی وقت جب کہ یہ حکم پہنچے پانی پر قبضہ کر لو، اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے پانی بند کر دو، اور اگر سپاہ شمر کے زیر کمان آ گئی ہے تو شمر کو اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ عمر بن سعد نے اس حکم کے پہنچتے ہی عمر بن حجاج کو 500 سوار دے کر سہل فرات پر متعین کر دیا۔ 500 سوار دے کر اتفاقاً دن میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہیوں نے پانی اپنے لیے نہیں بھرا تھا، ان کے تمام برتن خالی ہو گئے تھے۔ رات کو جب پانی بھرنا چاہا تو معلوم ہوا کہ دشمنوں نے پانی پر قبضہ کر لیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 آدمیوں کے ہمراہ پانی لینے کو بھیجا کہ زبردستی پانی لائیں، مگر ان ظالموں نے پانی نہ لینے دیا۔ اب دم بدم پیاس کی شدت نے تکلیف پہنچانی شروع کی۔ یہ ایسی اذیت تھی جو تیروں شمشیر کی اذیت سے زیادہ سہان رو تھی۔ اللہ اکبر! یہ 3 دن تک پانی بند رہا، اور جو حضرت امام حسین اور ان کے ہمراہی پانی نہیں مل رہا، ادھر گرمی تپش بہت پڑ رہی تھی، ریت تپ رہی تھی، تو حضرت امام حسین کے چھوٹے بیٹے علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ کوئی کہتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ بڑے بیٹے تھے زین العابدین بیمار تھے اور خیمے میں پڑے رہتے تھے، اور ان کی بہن ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر صبح کو دشمنوں کا حملہ ہوگا اور تمام عزیز و اقارب جو اس وقت موجود ہیں قتل و شہید ہوں گے، رونے لگے۔ ان دونوں کے رونے کی آواز سن کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر آئے اور کہا کہ دشمن ہمارے قریب ہے، خیمہ دن ہے، تمہارے رونے کی آواز سن کر وہ خوش ہوں گے، اور ہمراہیوں کے دل تھوڑے ہوں گے، جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے دل تھوڑے ہوں گے۔ تم کو ہرگز ہائے وائے کچھ نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو بمشکل خاموش کیا۔ اتنی مشکل میں اپنے بچوں کو کیسے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور باہر آ کر فرمایا کہ واقعی بچوں اور عورتوں کو ہمراہ لانے میں ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ان کو ہرگز ہمراہ نہ لانا چاہیے تھا۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ دیکھو یہ امت کر رہی ہے، اور لوگ ہوتے کافر ہوتے تو اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا کہ یہ دکھ ہو رہا ہے۔ ادھر عمر بن سعد ہے، ادھر ابن زیاد ہے، ادھر شمر جوشن ہے جس کی بہن، یہ اپنے پانجوں کو بھی اس نے شہید کروا دیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیوں ساتھ دے رہے ہو۔ یہ ان کو کیا ہو گیا، ان کے دلوں سے ایمان نکل گیا، ایمان نہ رہا، اہل بیت کی محبت نہ رہی، تو سارے کے سارے گناہ ان سے ہو گئے۔ اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ہمراہیوں کو اپنے سامنے بلا کر کہا کہ تم لوگ
यहाँ سے جس طرف مناسب سمجھو چلے جاؤ، تم کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، کیونکہ دشمن کو صرف میری ذات سے باس ہے۔ تمہارے چلے جانے کو تو وہ غنیمت سمجھیں گے، وہ تو سب خوش ہوں گے کہ وہ حضرت امام حسین کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ تم جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ اپنی اپنی جان بچا لو۔ سب ساتھیوں نے یہ سن کر کہا کہ ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، ہم سب آپ کے اوپر قربان ہو جائیں گے۔ ایسے ہی کہنا تھا عمر بن سعد ضرور یہ کہتا کہ میرا جو کچھ جاتا ہے چلا جائے، میرا گھر چلا جائے، میری اولاد چلی جائے، میری جان چلی جائے، میں حضرت امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اس نے اس وقت کرسی کو مناسب سمجھا، اپنی صدارت کو، اپنے عہدے کو ترجیح دی، اہل بیت کو ترجیح نہ دی۔ تو جس طرح یہ ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی نماز ساتھ پڑھ رہا تھا، تو اگر اللہ کا حکم ہوتا تو وہ ایسے کرتا۔ لیکن دیکھ لو کہ یہ منافق لوگ جو ہیں ان دونوں کے درمیان لڑائی کیسے کروائی۔ منافق بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ منافقوں نے یہ کہاں تک نوبت پہنچا دی، آپ نے پھر اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ اپنی اپنی جانیں بچا لو۔ ساتھیوں نے یہ سن کر کہا ہم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، ہم سب آپ کے اوپر قربان ہو جائیں گے، اور جب تک ہمارے دم میں دم ہے آپ کو آزار نہ پہنچنے دیں گے، ہم تو آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دیں گے جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی۔ اسی شب یا اسی رات تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص طرح بن عدی جو اس نواح میں آیا ہوا تھا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن سعد کے لشکروں کا حال سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ آپ تنہا میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ایک ایسے راستے سے لے چلوں گا کہ کسی کو مطلق اطلاع نہ ہو سکے گی، اور آپ کو قبیلہ بنی طے میں لے جا کر 5000 آدمی اپنے قبیلے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ ان 5000 سے جو چاہیں کام لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ابھی ان سب سے کہا تھا کہ مجھ کو تنہا چھوڑ کر تم سب چلے جاؤ، انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان سب کو چھوڑ کر تنہا اپنی جان بچا کر نکل جاؤں؟ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو تو وہ کچھ کہیں گے نہیں، جیسا کہ آپ ابھی فرما چکے ہیں، وہ تو تنہا آپ کے دشمن ہیں، اللہ اکبر، نبی کے نواسے کے دشمن ہیں، وہ تو تنہا آپ کے دشمن ہیں، لہذا آپ اپنی جان بچانے کے لیے نکل جائیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عزیزوں اور قریبی رشتہ داروں کو بغیر کوئی چیز بھی گوارا نہیں ہو سکتی، میں آپ لوگوں کی معیت کے اپنی جان بچانے کے لیے ہرگز نہ جاؤں گا، میں بھی آپ کو ادھر بھوکے اور پیاسے اور جنگل میں چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ چنانچہ اس شخص کو شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو شمر دل جوشن اور عمر بن سعد صفوف لشکر کو آراستہ کر کے میدان میں آئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ہمراہیوں کو مناسب ہدایت دے کر متعین کیا۔ یہ تو آپ نے ساتھ زیادہ سامان نہیں لے کر گئے تھے، جو ان کے عادت کے مطابق ہاتھوں میں جو تلواریں تھیں وہ تو تھیں، تھوڑا سا سامان پاس رکھتے تھے، وہ تھا جنگ کی تو انہوں نے تیاری نہیں کی تھی، یہ تو مہمان بن کر آئے تھے، تو ان کو پھر اسی میں جتنا ان کے پاس سامان تھا اسی کے مطابق ان کو ہدایت کی۔ شمر ذی الجوش نے عبید اللہ، جعفر، عثمان، عباس کو میدان میں بلوا کر کہا کہ تم کو امیر زیاد نے امان دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابن زیاد کی امان سے اللہ کی امان بہتر ہے، کاش کہ عمر و سعد بھی ایسی کہہ دیتا۔ شمر اپنا سامنا لے کر رہ گیا۔ بعض روایات کے موافق آپ کے ہمراہ اس وقت جب کہ لڑائی 10 محرم 61 ہجری کی صبح کو ہوئی،
72 آدمی موجود تھے۔ بعض روایات کے مافق 140 اور بعض کے مافق 240 تھے۔ بہرحال اگر بڑی سے بڑی تعداد یعنی 240 بھی تسلیم کر لیں تو دشمنوں کی ہاجرار فوج کے مقابلے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی کوئی حقیقت نہ رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمراہیوں کو مناسب مقامات پر کھڑا کر کے اور ضروری وصیتیں فرما کر اونٹ پر سوار ہوئے اور کوفی لشکر کی صفوف کے سامنے تنہا گئے۔ ان لوگوں کو بلند آواز سے مخاطب ہو کر کے ایک تقریر شروع کی اور فرمایا کہ اے کوفیو، میں خوب جانتا ہوں کہ یہ تقریر کوئی نتیجہ میرے لیے اس وقت پیدا نہ کرے گی اور تم کو جو کچھ کرنا ہے تم اس سے باز نہ ہوگے، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حجت تم پر پوری ہو جائے اور میرا عذر بھی تم پر ظاہر ہو جائے۔ ابھی اسی قدر الفاظ کہنے پائے تھے کہ آپ کے خیموں سے عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ان آوازوں کے سننے پر آپ کو سخت ملال ہوا اور سلسلہ کلام کو روک کر اور لاحول پڑھ کر آپ نے کہا کہ عبداللہ بن عباس مجھ سے سچ کہتے تھے کہ عورتوں اور بچوں کو ہمراہ نہ لے جاؤ۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ان کے مشورے پر عمل نہ کیا۔ پھر لوٹ کر اپنے بھائی اور بیٹوں کو پکار کہا کہ ان عورتوں کو رونے سے منع کر دو اور کہو کہ اس وقت خاموش رہو، کل خوب دل بھر کر رو لینا۔ انہوں نے عورتوں کو سمجھایا اور وہ آوازیں بند ہوئیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کوفیوں کی طرف متوجہ ہو کر اپنی تقریر اس طرح شروع کی: لوگوں تم میں سے ہر ایک شخص جو مجھ سے واقف ہے اور ہر ایک وہ شخص بھی جو مجھ کو نہیں جانتا اچھی طرح آگاہ ہو جائے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ماں اور جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا تھے۔ اس فخر نسبی کے علاوہ مجھ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو جوانان اہل جنت کا سردار بتایا ہے۔ اگر تم کو اس میری بات کا یقین نہ ہو تو ابھی تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابی زندہ ہیں، تم ان سے میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی اور میں نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا اور نہ آزار پہنچایا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی باقی ہوتا تو تمام عیسائی قیامت تک اس گدھے کی پرورش اور نگہداشت میں مصروف رہتے۔ تم کیسے مسلمان اور کیسے امتی ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ نہ تم کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، نہ رسول خدا علیہ وسلم کی شرم ہے۔ میں نے جب کہ ساری عمر کسی شخص کو بھی قتل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ مجھ پر کسی کا قصاص بھی نہیں ہے۔ پھر تم بتاؤ کہ تم نے میرے خون کو کس طرح حلال سمجھ لیا ہے؟ میں دنیا کے جھگڑوں سے آزاد ہو کر مدینہ رسول خدا علیہ وسلم کے قدموں میں پڑا تھا، تم نے وہاں بھی مجھ کو نہ رہنے دیا۔ پھر مکہ معظمہ کے اندر بیت اللہ میں مصروف عبادت تھا، تم کوفیوں نے مجھ کو وہاں بھی چین نہ لینے دیا اور میرے پاس مسلسل خطوط بھیجے کہ ہم تم کو امارات کا حقدار سمجھتے اور تمہارے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا چاہتے ہیں۔ جب تمہارے بلانے کے موافق میں یہاں آیا تو اب تم مجھ سے برگشتہ ہو گئے۔ اب بھی اگر تم میری مدد کرو تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھ کو قتل نہ کرو اور آزاد چھوڑ دو تاکہ میں مکہ یا مدینہ میں جا کر مصروف عبادت ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ خود اس جہان میں فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون ظالم تھا۔ اس تقریر کو سن کر سب خاموش رہے اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے تم پر حجت پوری کر دی اور تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر آواز دی کہ اے
شبت بن ربی، اے حجاج بن حسن، اے قیس بن اشد، اے حر بن یزید تمیمی، اے فلاں فلاں، کیا تم نے مجھ کو خطوط نہیں لکھے تھے اور مجھ کو بااصرار یہاں نہیں بلوایا تھا؟ اب جب کہ میں یہاں آیا ہوں تو تم مجھ کو قتل کرنے پر آمادہ ہو۔ یہ سن کر ان سب لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا اور نہ آپ کو بلایا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خطوط نکالے اور الگ الگ پڑھ کر سنائے کہ یہ تمہارے خطوط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواہ ہم نے یہ خطوط بھیجے ہیں یا نہیں بھیجے، مگر اب ہم علی الاعلان آپ سے اپنی بیداری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سن کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے اترے اور گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی کے لیے مستعد ہو گئے۔ کوفی لشکر سے اول ایک شخص میدان میں مقابلہ کی غرض سے نکلا، مگر اس کا گھوڑا ایسا بھٹکا کہ وہ گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ پھر بھی ان کو شرم نہ آئی۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حر بن یزید تمیمی اس انداز سے جیسا کوئی حملہ آور ہوتا ہے اپنی ڈھال سامنے کر کے اور گھوڑا دوڑا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ڈھال پھینک دی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو کس کے لیے آیا ہے؟ اس نے کہا میں وہ شخص ہوں جس نے آپ کو ہر طرف سے گھیر کر اور روک کر واپس نہ جانے دیا اور اس میدان میں قیام کرنے پر مجبور کیا۔ میں اپنی اس خطا کی تلافی میں اب آپ کی طرف سے کوفیوں کا مقابلہ کروں گا۔ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دعا دی اور بہت خوش ہوئے اور سب سے پہلے یہی کربلا میں شہید ہوئے۔